آزاد کشمیر انتخابات کا پہلا مرحلہ میرپور ڈویژن کی 13 نشستوں میں سے مسلم لیگ نون 5 نشستوں پر کامیاب. غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی نے 3 حلقوں میں میدان مار لیا. دیگر 5 حلقوں پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں کانٹے کا مقابلہ. میرپور، کوٹلی اور بھمبر کے 13 میں سے 8 حلقوں کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج سامنے آ گئے. اپنے اپنے امیدواروں کی کامیابی پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا جشن. آزاد کشمیر کے حلقہ LA7 بھمبر میں بڑا اپ سیٹ. سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کو شکست. مسلم لیگ نون کے امیدوار طارق فاروق نے میدان مار لیا. غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق طارق فاروق 37,613 ووٹ لے کر کامیاب. چودھری انوار الحق کو 25,534 ووٹ ملے. LA12 کوٹلی میں بھی اپ سیٹ. پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودھری یاسین کی ہار. سرکاری ٹی وی کے مطابق نون لیگ کے راجہ ریاست کو 35,168 ووٹ ملے. پیپلز پارٹی کے امیدوار چودھری یاسین 30,320 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے. پیپلز پارٹی کا حلقہ LA12 میں مبینہ انتخابی دھاندلی پر اظہار تشویش. راجہ پرویز اشرف نے کہا دوبارہ پولنگ مکمل ہونے تک حلقے کے حتمی نتیجے کا اعلان نہ کیا جائے. مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر الیکشن کے پہلے مرحلے کو صاف اور شفاف قرار دے دیا. رانا ثناء اللہ نے کہا جب 2 فریق اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں تو مخالف کی ہر کمزوری کو اچھالا جاتا ہے. اگر آزاد کشمیر میں نگراں حکومت ہو. وفاقی وزراء کا NDMA کا دورہ. موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے اقدامات کا جائزہ. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ بڑھتی آبادی اور موسمیاتی تبدیلیاں معیشت کے لیے بڑا چیلنج ہیں. عالمی بینک کے تعاون سے موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کے اقدامات کر رہے ہیں. وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر نے کہا وفاق نے ارلی وارننگ سسٹم پر صوبوں کے ساتھ مل کر کام کیا. بروقت آگاہی سے نقصان سے بچاؤ ممکن ہوا. وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا ہمیں پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے. لاہور میں شادرہ کے قریب نالے کا بند ٹوٹ گیا. سیلابی پانی رہائشی علاقوں میں داخل. ہزاروں گھر متاثر. فیروز والا کے قریب پٹھان کالونی، رحمان گارڈن سمیت دیگر علاقے بھی متاثر. شہریوں کا حکومت سے ریلیف کا مطالبہ. دریائے سندھ میں مختلف مقامات پر سیلابی صورتحال. تونسا اور گڈو بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب. بھکر میں کچے کے علاقے میں امدادی سرگرمیاں جاری. مقامی افراد کو موسمی مویشیوں سمیت محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا. لاہور میں بھی بادل برس پڑے. اسلام آباد اور راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش. محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے مختلف علاقوں میں آج بادل برسیں گے. محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں چند ایک مقامات پر گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے. ملک کے دیگر حصوں میں موسم گرم رہے گا تو پھر وہاں وزراء نہ جاتے. پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر کے پہلے مرحلے کے الیکشن پر تحفظات کا اظہار کر دیا. شرجیل میمن نے کہا انتخابات میں وفاقی اور پنجاب حکومت کی اس وقت تک مداخلت جاری ہے. وفاقی وزراء کتنے دن سے میرپور میں ہیں. حکومتی وسائل استعمال ہو رہے ہیں. آزاد کشمیر میں ہوائی فائرنگ کی گئی. الیکشن کمیشن خاموش رہا. صورتحال پر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بیٹھ کر فیصلہ کرے گی. میرپور کے حلقہ LA1 اور LA4 میں مسلم لیگ نون نے میدان مار لیا. غیر حتمی نتائج کے مطابق LA1 پر مسلم لیگ نون کے اظہر صادق 15,427 ووٹ لے کر کامیاب. پیپلز پارٹی کے افسر شاہد کو 9,832 ووٹ ملے. LA4 میں نون لیگ کے چودھری رخسار 22,374 ووٹ لے کر کامیاب. پیپلز پارٹی کے امیدوار صہیب ارشد کو 15,851 ووٹ ملے. LA3 میرپور میں پیپلز پارٹی جیت گئی. سیکرٹری الیکشن کمیشن آزاد جموں و کشمیر نے کہا LA3 میرپور میں پیپلز پارٹی کے چودھری یاسر سلطان 12,590 ووٹ لے کر کامیاب. نون لیگ کے چودھری محمد سعید 11,081 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر. LA2 میرپور میں بھی پیپلز پارٹی کامیاب. غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے قاسم مجید نے 31,378 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی. مسلم لیگ نون کے عظیم بخش چودھری 8,499 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے.
بلاول بھٹو نے کہا آزاد کشمیر انتخابات تھوڑے بہت متنازع ہو چکے ہیں، متنازع حکومت کے پاس مسائل حل کرنے کا مینڈیٹ نہیں ہوگا، کشمیر میں استحکام کے لیے پہلا مرحلہ شفاف الیکشن ہے، مہاجرین کی نشستوں کا مسئلہ درست انداز میں اجاگر نہیں ہوا، کشمیر کا فیصلہ کشمیر کے عوام کو ہی کرنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز میرپور ڈویژن میں اکثریتی نشستیں ملنے پر خوش، جشن، آتش بازی اور دھاڑتے شیر کی ٹویٹ کر دی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا کہ آزاد کشمیر الیکشن کے پہلے مرحلے میں زبردست گہما گہمی رہی، سیاسی جماعتوں نے بڑھ چڑھ کر انتخابی عمل میں حصہ لیا، ابتدائی نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کو پہلے مرحلے میں واضح برتری حاصل ہے، نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون نے اچھا الیکشن لڑا۔ وزیر اعظم کا اوگرا میں اصلاحات اور پیٹرولیم مصنوعات کی اسٹریٹجک ذخائر بڑھانے کا حکم، کہا آئل ریفائنریز کی اپ گریڈیشن وقت کی اہم ضرورت ہے، جدید آئل ریفائنریز توانائی تحفظ، درآمدی ایندھن پر انحصار میں کمی اور ماحول دوست ایندھن کی ضمانت ہے۔ وفاقی کابینہ کی توانائی کمیٹی نے پاکستان آئل ریفائننگ پالیسی 2023 میں ترامیم کی منظوری دے دی۔ ڈیزل 3 روپے 37 پیسے فی لیٹر مہنگا، پیٹرول 1 روپے فی لیٹر سستا، ڈیزل کی آج کے لیے قیمت 386 روپے 83 پیسے ہو گئی، پیٹرول آج 334 روپے 18 پیسے کا لیٹر ملے گا۔ پاکستان کی سعودی عرب میں ڈرون حملوں کی مذمت، ترجمان دفتر خارجہ نے کہا حملے پورے خطے میں امن و استحکام کے لیے خطرہ ہیں، پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار، سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے حمایت کا اعادہ، کہا پاکستان نے خطے میں دیر پا امن و استحکام کے لیے کوششیں جاری رکھی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی قطری ہم منصب سے ملاقات، سیکیورٹی سے متعلقہ شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال، وزارت داخلہ کے درمیان دو طرفہ تعاون کو مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ۔ محسن نقوی نے کہا کہ مشترکہ مفادات کے شعبوں میں اشتراک کو مستحکم بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران مذاکرات چاہتا ہے، ہماری ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ایران سے اچھے معاہدے کا امکان موجود ہے، ہمارے سخت اقدامات کے بغیر وہ کبھی بات چیت نہ کرتے، مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو دوبارہ حملے شروع کریں گے۔ کویت کے وزیر خارجہ آج 2 روزہ دورے پر پاکستان آئیں گے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات کریں گے، علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے امریکی کانگریس کے اراکین کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی اور دو طرفہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل نے پاکستان کی اقتصادی صلاحیت اور کاروبار دوست اصلاحات کو اجاگر کیا، کہا پائیدار علاقائی استحکام کا انحصار معاشی ترقی، تجارت اور علاقائی رابطوں پر ہے۔ امریکی وفد کا علاقائی اور معاشی استحکام میں پاکستان کے کردار کا اعتراف، دو طرفہ معاشی، تجارتی اور ادارہ جاتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ وفاق اور پنجاب کا ریلوے ترقی کے لیے اشتراک، بڑے منصوبوں پر کام تیز کرنے پر اتفاق، وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی اور سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس، مختلف منصوبوں اور ترقیاتی اقدامات پر پیش رفت کا تفصیلی جائزہ۔ وزیر ریلوے نے کہا پاکستان ریلوے کی تاریخ میں پہلی بار صوبائی حکومت بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر آئی ٹی شہزہ فاطمہ نے کہا کہ ملک میں ڈیجیٹل رابطہ کاری کو فروغ دیا جا رہا ہے، شعبہ ٹیلی کام میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں، پاکستان میں نہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی معاشی جہتیں تبدیل ہو رہی ہیں۔ وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی نے کہا پاکستان ڈیجیٹل معیشت کی جانب بڑھ رہا ہے، برآمدات پر مبنی معیشت کا فروغ حکومت کی ترجیح ہے۔ امریکہ اور ایران کے حملے رکنے کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی، برینٹ کروڈ کی قیمت $86 فی بیرل ریکارڈ، امریکی خام تیل فی بیرل $81 کا ہو گیا، اماراتی تیل کی قیمت فی بیرل $84 تک آ گئی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان، 100 انڈیکس میں 400 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، کچھ دیر پہلے انڈیکس 1,78,000 سے زائد پوائنٹس کی سطح پر دیکھا گیا۔
सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत पंजाब की परवेज इलाही की जमानत खारिज करने की अपील निपटा दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, मुल्जिमान ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं होते तो अदालत जमानत खारिज कर सकती है। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही गैर कानूनी भर्तियों से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए मोहम्मद खान भट्टी की जमानत मंसूख करने की अपील भी खारिज। सोशल मीडिया पर जाली इनामी स्कीम से होशियार, खबरदार। तहाइफ का लालच, बैंक वेरिफिकेशन और पार्सल क्लियरेंस के नाम पर भी फ्रॉड। ऑनलाइन फ्रॉड में मुलविस 14 मुल्जिम लाहौर और मुल्तान से गिरफ्तार। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान जाली व्हाट्सएप और सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए लोगों को लूटते थे। शहरियों के लिए अच्छी खबर, वजारत खारजा ने काउंसलर सर्विसेज के लिए शाम की शिफ्ट शुरू कर दी। इस्लामाबाद में वजारत खारजा के दफ्तर में शहरी 12 घंटे खिदमात हासिल कर सकेंगे। सुबह 8 से रात 8 बजे तक सहूलत दस्तयाब होगी।